हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में खौफ की एक ऐसी कहानी जो नाकाबिले फरामोश है। ये उस दौर की बात है जब मोबाइल फ़ोन तो क्या, टेलीफोन भी मौजूद नहीं था और राब्ते के लिए खतूत का इस्तेमाल किया जाता था। मेरे शौहर एक सरकारी नौकरी किया करते थे और चूँकि वो अकेले नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मैं हमेशा उनके साथ ही जाया करती थी। कभी वो किसी शहर में 6 महीने के लिए जाते तो कभी किसी इलाके में 1 साल के लिए भी उनकी पोस्टिंग होती थी। इस बार इत्तेफाक से मेरे शौहर की पोस्टिंग एक गांव में हुई जहां 1-2 ही घर थे। अब ये हमारा नसीब कह लें या बदकिस्मती कि हमें जो घर मिला वो बहुत ही ख़राब हालत में था और बहुत ही पुरानी तर्ज का बना हुआ था। उसके मालिक मकान ने हमसे 1-2 शराइत रखी थी कि अगर हमें उस घर में रहना है तो उन शराइत पर अमल करना होगा। उन शराइत में एक तो ये थी कि आप इस घर में रहेंगे तो इर्द गिर्द के लोगों से नहीं मिलेंगे, और दूसरी शर्त ये कि अगर आप यहाँ रहते हैं तो ऊपर के कमरे को आप किसी भी हालत में नहीं खोलेंगे। मैं और मेरे शौहर ये बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुए कि एक तो यहाँ आसपास कोई घर नहीं है और अगर किसी से मिलना चाहेंगे तो भी नहीं मिल सकते। मालिक मकान ने कहा कि नहीं, आपको बस इन्हीं शराइत पर यह घर रहने के लिए मिलेगा कि आप आसपास के लोगों से कोई ताल्लुक़ ना रखें। खैर, चूँकि मजबूरी थी और फौरी तौर पर हमारे रहने के लिए किसी और घर का बंदोबस्त भी नहीं था, तो हमें फ़िल वक्त उसी वीरान घर में रहना था। वीरान इसलिए क्योंकि उस घर में दाखिल होते ही मुझे अजीब सा महसूस हुआ था। आपको ये बात बताती चलूँ कि जिस घर से मेरा ताल्लुक़ है वो बहुत मजहबी घराना रहा है। बचपन से ही हमारी माँ ने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की है, इस लिहाज से कि हमें इबादत की तरफ लगाए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तहज्जुद गुज़ार औरत हूँ। अम्मी जान की वजह से हम सब नमाज़ों की पाबंदी करते थे। ख़ास तौर पर जो बात हमें बचपन से बताई गई कि किसी भी हाल में अपनी ज़बान से कलाम इलाही को अलग मत करना। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल दरपेश आए, अल्लाह पाक पर यकीन रखना और कलाम इलाही से अपने लिए हिफाजत का बंदोबस्त करना। इसीलिए उस घर में दाखिल होते ही मेरी ज़बान से पहला कलमा और दरूद पाक फ़ौरन जारी हो गया। इसीलिए महसूस हो रहा था कि ये घर वैसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। यानी मालिक मकान ने उस घर की बहुत तारीफ़ की थी कि ये घर बहुत रास आता है लोगों को, यहाँ जो भी रहता है उसको बहुत खुशियाँ मिलती हैं। मैंने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाईं तो मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ। जब हम पूरा घर घूम रहे थे तो ऊपर की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही थीं, वहाँ पर मैंने जब कदम रखे तो मालिक मकान ने मुझे रोक दिया और कहा कि बाजी, आप ऊपर नहीं जा सकती। मैंने आपसे कहा है ना, ऊपर के कमरे को खोलने की हरगिज़ कोशिश मत कीजिएगा। वजह मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे भी आप दोनों मियाँ बीवी ही तो हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए ऊपर छत पर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उस घर में 2 कमरे थे और अटैच बाथरूम नहीं थे। सहन से गुजर कर बाथरूम तक जाना पड़ता था। मैंने और मेरे शौहर ने घर का भरपूर जायज़ा लिया और एक दूसरे को देखते हुए कहा, कितना भयानक लग रहा है ये घर। मालिक मकान हमें गौर से देख रहा था। खैर, मेरे शौहर ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। 2-3 दिन घर में मेरे साथ काम करवाया और फिर रात में वो काम के सिलसिले में ऑफिस चले गए और उन्होंने अगली सुबह को वापस आना था। ये रात का पिछला पहर था। मुझे छत पे से किसी की पायल छनकने की आवाज़ आई, जैसे कोई पायल पहनकर छत पर चल रहा है। ना जाने कौन है। वीराने में घर था, कहीं से भी आवाज़ आ सकती थी, इसलिए उसको मैंने अपना वहम समझा। तभी उसके साथ ही मुझे जानवरों की भी अजीबो गरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें किसी आम जानवर की नहीं लग रही थीं, बल्कि ऐसी आवाज़ें मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थीं। मैंने अपने कान पर हाथ रख लिया और सहन में आ गई। मैं ऊपर छत के चारों तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अपना वहम समझकर मैंने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। फजर से पहले तक वो आवाज़ें मुझे मुसलसल आती रहीं, लेकिन जैसे ही मैं नमाज से फारिग हुई वो आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने अपने शौहर से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वो सुबह आए और सो गए।
شام کے وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ارجنٹ 1 ہفتے کے لیے جانا پڑ رہا ہے، کیا تم یہاں اکیلی رہ لو گی؟ ورنہ میں تمہیں امی کے گھر بھیج دوں۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میں یہاں سیٹ ہو چکی ہوں، مجھے ڈر نہیں لگتا، میں یہاں آرام سے رہ لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے شوہر 1 ہفتے کے لیے گھر سے جا چکے تھے، اب میں تھی یا وہ ویران گھر تھا۔ ان کے جاتے ہی اس رات وہ واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رات کو تقریباً 12 بجے کا وقت تھا، پائل کی چھن چھن سے میری آنکھ کھلی۔ آخر کون ہے یہ؟ کس کی آواز ہے جو مسلسل چھت پہ چل رہا ہے؟ میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر اوپر چھت کی طرف دیکھنا چاہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں سے ایک سایہ گزرا ہے اور چلتے چلتے سیڑھیوں تک آ گیا ہے۔ وہ کوئی عورت تھی اور بہت سجی سوری ہوئی تھی، بالکل دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اوپر والی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی اور نیچے نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھے ہی چلی جا رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں سیڑھی کی طرف چلتی چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ میری امی نے بتایا ہوا تھا کہ ہمیشہ درود پاک کا ورد زبان پر رکھو، تو میری زبان سے فوراً کلام الہی جاری ہو گیا، صورتیں جاری ہو گئیں۔ وہ عورت مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہ رہی تھی، اور سچ میں اس کے اشارے پر اوپر چھت پر بھی چلی جاتی، لیکن میں کلام الہی پڑھنا شروع ہو گئی تھی تو وہ مجھے کچھ نہ کر پائی۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کون ہے تو؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ کیوں جانا ہوگا؟ کیونکہ یہ میری جگہ ہے، اگر تو نہیں گئی تو میں تجھے مار ڈالوں گی۔ میں مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی کہ تبھی وہ اچانک غائب ہو گئی اور میں اپنے ہوش میں آ گئی۔ اب مجھے پتہ کرنا تھا کہ کون ہے یہ عورت اور اس کے یہاں رہنے کی کیا وجہ ہے، اور اس کے لیے مجھے اوپر جا کر اس کمرے میں دیکھنا تھا۔ رات کو تو میں یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فجر تک مجھے اس کی پائل کی آوازیں آتی تھیں، اور اب تو وہ سیڑھیوں تک آ گئی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں اوپر والے کمرے میں پہنچی۔ مالک مکان نے منع کیا تھا کہ اس کمرے کو مت کھولنا، مگر مجھے تو کھولنا ہی تھا۔ اوپر چھت کے کمرے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس پر لگے تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسے کھولوں اس تالے کو؟ ایک بڑی چیز سے میں نے جب تالا توڑا اور اندر کا منظر دیکھا تو میرا دل لرز گیا۔ پورا کمرہ جلا ہوا تھا، عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی اس کمرے میں۔ کلام الہی کا ورد کرتے ہوئے میں اندر داخل ہوئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے اندر جانے سے روک رہی ہے، لیکن کیونکہ میں اللہ پاک کے سہارے پر تھی اس لیے مجھے وہ چیز اثر نہیں کر رہی تھی، مگر وہ چیز بہت طاقتور محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کا میں اچھی طرح سے جائزہ لے چکی تھی، اب رات میں مجھے وہاں عمل کرنا تھا، جس سے میں اس عورت سے سب کچھ اگلوا سکتی تھی اور اس کی روح کو سکون پہنچا سکتی تھی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، میرے شوہر بھی میرے ساتھ نہیں تھے، اور وہ آ کر جب اپنا چہرہ دکھاتی تو ایک پل کے لیے میں کانپ جاتی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، مگر مجھے یہ کام کرنا تھا، ورنہ مجھے وہ عورت وہاں رہنے نہیں دیتی۔ میں نے وضو کیا اور اس کمرے میں اپنا عمل شروع کر دیا۔ قرآنی آیات اور جو کچھ میرے بابا جان نے مجھے سکھایا تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھنے کی دیر تھی کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ کھولو، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں سے نکلو۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے مجھے بتانا پڑے گا کہ تو کون ہے، یہاں کیا کر رہی ہے، اور یہاں کسی کو رہنے کیوں نہیں دیتی؟ تو اس دنیا کی نہیں ہے، تجھے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ اسی وقت اس نے وہ دروازہ کھول دیا۔ وہ بہت طاقتور تھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح وہ دلہن کے لباس میں مجھے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی، مگر اس بار اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل کالے تھے، جسم جلا ہوا تھا اور خون ٹپک رہا تھا۔ وہ عورت مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ تو میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس چیز کو نہ پڑھ؟ کیوں میرے گھر میں آئی ہے؟ نکل جا یہاں سے، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ میں نے یہاں کسی کو رہنے نہیں دیا، یہ میرا گھر ہے۔ میں مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھا، بتا یہاں کیا کر رہی ہے اور کون ہے؟ اس نے کہا، بس کر، بند کر دے یہ پڑھنا، اس کے بعد میں بتاؤں گی۔ میں چپ ہو گئی اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے شوہر نے مارا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو اسی رات اس نے مجھے اسی کمرے میں آگ لگا کر مار ڈالا تھا۔
وہ نفسیاتی تھا اور اس نے میرے سسرال والوں کے ساتھ مل کر مجھے مارا تھا۔ میں تڑپتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا اور تب سے میں یہیں رہتی ہوں۔ پھر میں نے اپنے شوہر اور اس کے گھر والوں کو بھی مار دیا تھا اور اس کے بعد سے میں یہاں کسی کو بھی رہنے نہیں دیتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے اب یہاں سے جانا ہوگا، یہ تیری جگہ نہیں ہے، تیرے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا بلکہ بہت برا ہوا ہے، مگر یہ غیر فطری عمل ہے اور تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر میں نے اس پر دم کیا ہوا پانی پھینکا اور اس کا سیاہ چہرہ ایک دم سے صاف ہونے لگا اور خوبصورت دلہن کے روپ میں ہی نظر آنے لگا اور وہ وہاں سے اچانک سے غائب ہو گئی۔ یہ 15واں دن تھا اور اگلی صبح میرے شوہر واپس آ گئے۔ اس طرح اس ویران گھر میں رہ کر میں نے اس روح سے مقابلہ کیا۔ مالک مکان سے ہم نے وہ گھر خرید لیا بعد میں، اور اس دن کے بعد سے اس روح نے دوبارہ سے ہمیں کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوری سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر ہمیں کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔